أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے۔ اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اور چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی نسخہ قرآن کا مل جائے گا؟ واجب الاحترام میرے عظیم دوستو، یہ نہیں ٹائٹ ہوگا، اس کا کلر یہاں سے کالا ہے اور ہمارے سامنے کالے ٹکتے نہیں ہیں، اصل مسئلہ ہے۔ بس صحیح ہے۔ جون سا بھی ہو۔ یہاں سے ڈھیلا تھا، وہاں سے ٹائٹ ہے، یہ زبردست کام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ملک کہیں سے ڈھیلا ہوتا ہے، کہیں سے ٹائٹ ہوتا ہے۔ اب ایران امریکہ یہ سب کچھ ادھر سے ڈھیلا پن ہے، جب مسئلہ شام اور عراق کا ہوگا تو وہاں سے وہ ٹائٹ بنتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بھی محفل ہے، یہاں بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی۔ میں ایک بات کئی جگہ کہا کرتا ہوں، میں نے کہا آپ سے بھی عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو طرح کے قرآن دیے ہیں، اور دو طرح سے قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک یہ اور ایک غار میں کہیں۔ دو طرح سے قرآن سے مراد یہ ہے کہ ایک قرآن کتاب اللہ کی صورت میں اور دوسرا قرآن محمد الرسول اللہ کی صورت میں، یعنی یہ بھی قرآن ہے اور میرا نبی بھی بولو قرآن ہے۔ یہ کتاب اللہ اور وہ محمد الرسول اللہ۔
یقین نہ آئے تو اس کو دیکھو تو والضحیٰ نظر آتا ہے، اس کے چہرے پہ دیکھو تو والضحیٰ نظر آتا ہے، یہاں دیکھو تو الم نشرح نظر آتا ہے، اس کے سینے پہ دیکھو تو الم نشرح نظر آتا ہے، یہاں دیکھو تو واللیل نظر آتا ہے، اس کی زلفوں کو دیکھو تو واللیل نظر آتا ہے۔ بھائی اس کو دیکھو تو اس کی ستریں کالی ہیں، اس کو دیکھو تو اس کی زلفیں کالی ہیں۔ بھائی یہ قرآن ہے، میرا نبی بھی بولو قرآن ہے، یہ کتاب اللہ و محمد الرسول اللہ، یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی الم نشرح وہاں بھی الم نشرح، یہاں بھی واللیل وہاں بھی واللیل، اس کو دیکھو دل نہ بھرے، اس کو دیکھو دل نہ بھرے، یہ بھی بے مثال ہے وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی لاجواب ہے وہ بھی لاجواب ہے، اس کی بھی مثل کوئی نہیں اس کی بھی مثل کوئی نہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا، اس جیسی کوئی ایک زلف نہیں بنا سکتا، یہاں دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ وہاں دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ تو پھر مجھے کہنے دو یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ، یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی واللیل وہاں بھی واللیل، یہاں بھی الم نشرح وہاں بھی الم نشرح۔ ہاں فرق اتنا ضرور ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ جس نے اس کو پڑھا وہ قاری بنا، جس نے اس کو پڑھا وہ صحابی بنا۔ بھائی فرق تو ہے نا، یہ قاری صاحبان اتنے سارے آج بن گئے ماشاءاللہ، انہوں نے والضحیٰ پڑھا یہاں دیکھ کر، صدیق والضحیٰ پڑھتا تھا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، انہوں نے الم نشرح پڑھا یہاں دیکھ کر، عمر الم نشرح پڑھتا تھا نبی کے سینے کو دیکھ کر، انہوں نے واللیل پڑھا یہاں دیکھ کر، عثمان و علی نے واللیل پڑھا نبی کی زلفوں کو دیکھ کر۔ تو یہ قرآن میرا نبی قرآن، یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ، اس کو جو پڑھے قاری بنے، اس کو جو پڑھے صحابی بنے۔ یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے کہا کہ یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن، تو یہ قرآن دیکھو نا، اس کی سورتیں ہیں اور اس کے 30 پارے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ پارے ہیں، یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا۔ بھائی یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سبحان اللہ ایک دفعہ والا نہیں، 7 کی طرح بولتے رہا کرو۔ یہ بریک لگا کے اس کا مطلب ہے صرف فرض کفایہ پورا کر رہے ہو، دل پہ نہیں لگی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی قرآن میرا نبی بھی، علماء بھی متوجہ ہوں۔ دیکھو نا اس قرآن کی صورتیں ہیں اور ہر صورت کا ایک موضوع ہے، پتہ ہے؟ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کا موضوع یہودیت کا رد ہے۔ یہ سورہ ال عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، اس کا موضوع عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ سورہ مائدہ ہے، اس کا موضوع یہ فقہ کے مسائل بتا، یعنی ہر سورت کی موضوع ہے۔ یہ توبہ ہے، یہ انفال جہاد اس کا موضوع ہے۔ سورہ قصص تاریخ کا علم بتاتی ہے۔ سورہ فرقان حق باطل میں فرق کرتی ہے۔ سورت نور ہے، حیا کا درس دیتی ہے۔ سورت صف ہے، بہادری کا درس دیتی ہے۔ اس قرآن کی صورتیں ہیں، تو اگر تم دیکھو تو اس قرآن کی بھی صورتیں ہیں۔ یہ سورت بقرہ ہے جو یہودیت کا رد بتاتی ہے، وہاں سورت عبداللہ ابن سلام ہے جو یہودیت کے رد کا بڑا عالم ہے۔ یہاں سورت ال عمران ہے جو عیسائیت کا رد بتاتی ہے، وہاں سورت سلمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا بڑا عالم ہے۔ یہاں سورت نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، وہاں سورت عائشہ ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ یہ سورت مائدہ ہے، فقہ اس کا موضوع ہے، وہاں سورت عبداللہ ابن مسعود ہے، فقہ اس کا موضوع ہے۔ یہاں توبہ اور انفال ہے،
جہاد اس کا موضوع ہے، وہاں صورت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید ہے، جہاد اس کا موضوع ہے۔ یہاں صورت قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے، وہاں صورت صدیق ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، یہاں صورت فاروق ہے، یہاں صورت فرقان ہے، وہاں صورت فاروق ہے، یہاں صورت نور ہے، وہاں صورت ذوالنورین ہے، یہاں صورت صف ہے، بہادری اس کا موضوع ہے، وہاں صورت علی ہے، بہادری اس کا موضوع ہے۔ یہ ساری صورتیں مل کر قرآن کے پارے بنے، تو مجھے پھر کہنا پڑا یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ یہ قرآن میرا نبی بھی، بولو، میں نے شروع میں سورہ بقرہ پڑھی، اب آپ کا ذوق ہے تو میں نے کہا چلو اس پہ بھی بات کر لوں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تھوڑا بہت تو سمجھتے ہیں نا؟ الف لام میم، بھائی اس کا ترجمہ اللہ کو پتہ ہے، کس کو؟ اچھا اس سے بات یاد ہے، ابھی انہوں نے حفظ کیا ہے نا، سوشل میڈیا پہ بہت سے پتونگڑے ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ بچوں کو حفظ کرانے کا فائدہ نہیں ہے، جب انہیں معنی ہی نہیں پتا، ترجمہ نہیں پتا، تو یہ تو طوطے کی طرح رٹنے، اس پہ کیا ثواب ہے؟ ہم کہتے ہیں سمجھ کے بغیر بھی پڑھو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ملتی ہیں یا نہیں؟ کہتے جی سمجھ کے پڑھو نہیں تو پھر ثواب کیا؟ دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ سمجھ کے پڑھو، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سمجھنا چاہیے۔ اگلی بات غلط ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھے اس کو ثواب نہیں ملتا، یہ غلط ہے۔ یہ ہمارے ہزارے کے چاچے بابے کہاں جائیں گے بیچارے، ان کا ثواب کہاں جائے گا؟ سمجھ کے پڑھو یا نہ پڑھو۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھو، 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا جو اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نبی نے کیا مثال کے طور پہ فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب میرے نبی مثال جناب یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں کہتا کیفا ایک لفظ ہے، کاف الگ ہے یا الگ ہے فا، لیکن چونکہ کیفا کا معنی پتہ ہے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب ضربہ ایک لفظ ہے، یہ جاد الگ ہے، را الگ ہے، با، لیکن ضربہ کا معنی چونکہ عربی میں پتہ ہے، نبی نے مثال دیتے ہوئے ہی الف لام میم بتایا کہ جس کا معنی ہی کسی کو نہیں پتا، نبی بتانا چاہ رہے ہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھے اللہ اسے بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ مثال ہی الف لام میم سے دی کہ جس کا معنی پتہ ہی نہیں۔ نبی ایسا بھی جو قرآن کا حرف استعمال کر سکتے تھے، ایسا جملہ جس کے معنی قرآن کریم بھرا پڑا ہے، آتینا کی مثال دے دیتے، علم ترى کی مثال دے دیتے، نہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو یہ الف لام میم اس کا معنی تو اللہ کو پتہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، کہ اللہ جبریل کو دینے والا، جبریل محمد تک پہنچانے والا، کیا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تھوڑا سمجھنا، یہ قرآن نبی کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھا، کتابی شکل میں یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا ہے، پہلے سینہ بسینہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں جو قرآن نے کہا ذالکہ، ذالکہ تو اشارہ بعید کے لیے عربی میں، دیکھو نا، ایک ہے وہ والے سیکورٹی والے، وہ والے جو باتیں کر رہے ہیں وہ، اور ایک ہے یہ والے سیکورٹی والے خاموش بیان سن رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ایک ہے وہ والے اور ایک ہے یہ۔ تو ہاذا قریب کے لیے عربی میں ہوتا ہے ہاذا ہاذانی، اور جناب یہ جو دور کے لیے یہ ذالک ذانی کا تلکتانی کا، ذالک دور۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں، جس میں لوح محفوظ میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا غور کرو
اور قرآن کی وہ تفسیر جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہو، ایسی تفسیر معتبر ہے، اور یہ تفسیر بالرائے نہیں کہلاتی ہے۔ یہ ذالکہ قرآن کتابی شکل میں صدیق کے دور میں جمع ہوا۔ جو قرآن لوح محفوظ میں ہے اس پر تو شیعہ نے بھی اعتراض کرنا نہیں تھا، اس قرآن پر اعتراض کرنا تھا جو کتابی شکل میں صدیق لکھائے گا۔ تو یہ اس میں اشارہ بعید اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو صدیق لکھوائے گا، کیونکہ آگے اشارہ ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ یار یہ اشارہ ہے کیونکہ متقین کا اس امت میں پہلا فرد وہی تو ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو متقین کا امام ہے۔ کاش سارے مولوی ہوتے نا، پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا، پھر چس آتی میں صرف اس 2 آیتوں سے آگے نہ بڑھتا، آپ کو میں پوری ان 2 آیتوں میں نبی اور صحابہ سمجھا جاتا۔ ھدی للمؤمنین بھی ہو سکتا تھا، ھدی للمتقین ہی کیوں ہے؟ کیونکہ کسی کو اتقا بھی کہنا تھا اور بتانا تھا کہ پہلے اس کا اشارہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ الذین یؤمنون بالغیب، انداز بھی دیکھو نا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی غیب پر ایمان کون ہے جو بغیر دلیل کے ایمان لایا، بغیر معجزہ طلب ایمان لایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ بھائی یہ کون ہے جس نے بیت اللہ میں نماز قائم کروائی؟ یہ کون ہے جس نے مقام ابراہیم پر نماز قائم کروائی؟ یہ کون ہے جس نے بیت اللہ، جس نے جناب تراویح کی نماز قائم کرائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسرے نمبر پہ کس کی سخاوت بیان ہو رہی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن ایک میرا نبی، بولو، یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ، اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے، یا اللہ اس کے پاروں میں تو رکوع سجود بھی ہیں، رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2، پھر سجدے کی آیتیں بھی آتی ہیں یا نہیں؟ یہ تو تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے، یہ قرآن وہ قرآن، اس کے پاروں میں تو رکوع اور سجدہ، اور ادھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں دیکھو گے کبھی سجدے میں دیکھو گے۔ پھر یہ قرآن کریم ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں، میں اس پہ زیادہ تفصیل نہیں کہہ رہا۔ بھائی یہ قرآن ہے، پھر اس قرآن کا غلاف بھی ہوتا ہے، جسے آپ لوگ زلدان شاید بولتے ہیں یا نہیں، ہمارے کراچی والے تو زلدان بولتے ہیں، لباس جس کو کہتے ہیں۔ یا اللہ یہ قرآن ہے، اس کا تو لباس ہے، میرا نبی قرآن ہے، پھر اس کا لباس، فرمایا ہاں اس کا لباس دیکھنا ہو کپڑے کی صورت میں دیکھ لو، اس کا لباس دیکھنا ہو تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے کہا نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں، یہ عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، ام حبیبہ لباس پیغمبر، حفصہ لباس پیغمبر۔ اس کا لباس دیکھنا ہو کپڑے کی صورت میں دیکھ لینا، اس کا لباس دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی عائشہ کو دیکھ لینا۔ اور پھر تمہیں پتہ ہے اس قرآن کریم یہ کپڑا ہے، مول صاحب دکھانا ذرا کپڑا آپ کا، ماشاءاللہ پسینہ نہیں صاف کرتا ہوں، کرنا تو ہے لیکن کر لوں، سمجھانا ہے نا۔ اچھا پسینہ صاف کر دیا یار، ماشاءاللہ کپڑا ہے۔ اچھا اس کا زلدان ہوتا اور میں اٹھا کے پسینہ صاف کرتا، آپ میری تقریر سنتے؟ بولو، کہتے ہو بھائی یہ کون سے مولوی صاحب کو لائے ہو؟ میں کہتا بھائی قرآن، بھائی کپڑا ہی تو ہے۔ تو کہتا نہیں کپڑا تو ہے
لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ ہم من ہما خاکم کے ہستم. اب یہ عام کپڑا نہیں رہا میاں، یہ نسبت قرآن ہو گیا ہے. تو اب اس کپڑے کا احترام قرآن کا احترام ہے، اس کپڑے کے لیے جان دینا قرآن کے لیے جان دینا ہے. تو میں نے کہا یہی تو حق نواز سمجھاتا رہا ہے، نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں، جو ان کے لیے جان دیتا ہے یہ حقیقت میں ان کے لیے نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دے رہا ہے. اور جہاں نبی ہوں گے لباس نبی بھی وہی ہوتا ہے. ٹاٹ کا بنا ہوا کپڑا ہوگا. میرے نبی معراج میں گئے، جہاں جہاں گئے تو لباس نبی بھی ساتھ ہے یا نہیں؟ حالانکہ مقام لباس کا وہ نہیں جو نبی کا ہے، لیکن کیا کریں لباس جدا تو نہیں ہو سکتا نا. جہاں نبی جائیں گے لباس نبی. اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو نبی کا لباس کا پتہ چلا. جنت کے جس مقام پہ نبی ہوں گے لباس نبی عائشہ بھی وہیں نظر آئے گی، حفصہ بھی وہیں. یہ قرآن میرا نبی قرآن، اس کا جلدان اس کا جلدان. اس کی تو رحل بھی ہوتی ہے جس پہ رکھ کے پڑھتے ہیں. رحل کہتے ہو تپائی رحل. اللہ میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کی رحل. اس کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھ لینا، اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو غار میں صدیق کی گود دیکھ لینا، جو اپنے نبی کو گود میں لے کے بیٹھا ہے. اور میں سوچتا ہوں صدیق کبھی کہتا تھا ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے. ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، گھر بار نبی کی جھولی میں، 40,000 درہم نبی کی جھولی میں، تبوک میں سوئی تک لا کے نبی کی جھولی میں. اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا. اب مجھے بھی تو کچھ دینا. اب ملے تو ملے کیا؟ سارے آسمان کے تارے سونے کے بنا کر صدیق کو دیے جائیں تو صدیق کی وفا اتنی یہ بدل بن نہیں سکتے. تو رب پھر رب ہے، ماحول بنایا. نبی اور صدیق گئے ہیں غار میں، جا کر صدیق نے جھولی پھیلائی، نبی کا سر اقدس صدیق کی جھولی میں آیا. تو رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا نا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. میرا جو کچھ تھا تیرے محبوب کی تو نے محبوب کی جھولی میں ڈالا. میرا جو کچھ تھا صدیق آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. غار میں تیری جھولی میں، اور دنیا سے جاتے ہوئے تیری بیٹی کی جھولی میں. یہ جھولیاں ہی اتنی مقدس ہیں. ہاں ہاں یہ لوگ تو خود بڑے عظیم ہیں، ان کی جھولیاں. او بھائی ان کے آنسو بھی مقدس ہیں. یہاں سے آنسو گرتے ہیں مسجد میں گرتے ہیں بیت اللہ میں گرتے ہیں، کربلا میں گرے، بدر میں گرے. ایک آنسو وہ بھی ہے جو یہاں سے سفر کرتے 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 نیچے نبی کے چہرے پہ گرے. کس کے تھے وہ آنسو؟ بولنا کس کے تھے؟ صدیق کے آنسو، عائشہ کے آنسو. وہ جنت کے ٹکڑے پہ گرتے تھے، مقدس لوگ تھے. یہ قرآن آئے ہے کیا عظیم کتاب ہے. آج ایسے ملحدین، یہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، یہ ہر ایک کو نہیں سنا کرو، ہر ایک کو سرچ نہیں کیا کرو. میں نے کل بھی ایک جگہ کہا کیڑا صرف امرود میں نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے نوجوانوں میں جو آج کل ہے نا، اس کو سرچ کرنا اس کو سرچ کرنا. کبھی غامدی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ جہلم کے پلمبر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ساحل ادیم جیسوں کو، اور پھر شکوک و شبہات، ایسے فتنے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ الہامی کتاب نہیں ہے اللہ کی طرف سے. میں نے کہا اس کا پھر چیلنج قبول کرو نا. اس نے جو چیلنج دیا ہے ایک صورت بنا کر لاؤ اس جیسی. اب تو اے آئی بھی آ گئی ہے نا، اب تو اے آئی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے. تم کہتے ہو انسان سے 100% زیادہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، اسی سے بنوا لو.
بنا سکتا ہے کوئی؟ یہ سب کیلکولیٹڈ، ایک ایک حرف اپنی جگہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ صرف سورہ کوثر دیکھ لو، یہ 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے قرآن کریم میں یہ 2 سورتیں ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ان دونوں سورتوں کے درمیان سورت کا فاصلہ جو ہے وہ 10 سورتوں کا ہے۔ کتنا؟ اس سورہ کوثر کے اندر جو حروف تکرار کے ساتھ آئے ان کی تعداد 10 ہے، اور جو حروف ایک ایک بار آئے ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ یہ انا انزلنا سے لے کر انا اعطینا تک جو آیتیں انا سے شروع ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ یہ حرف را سے شروع ہونے والی یہ سورت ہے، اور را حروف تہجی میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اور یہ جو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ وانحر کا جو نون ہے نا، اس پر جو نقطہ ہے یہ 10ویں نمبر کا نقطہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ حروف گنو تو وانحر کے نون پہ جو نقطہ ہے یہ 10ویں نمبر پہ ہے، اور وانحر کا معنی ہوتا ہے قربانی کر، اور قربانی ہوتی بھی 10 ذی الحج کو ہے۔ یہ سی کیلکولیٹ میں اگر اس طرف جاؤں نا تو میں تمہیں بتاؤں یہ کیسا قرآن ہے، اس کے میتھمیٹکس قسم کے معجزات، ہائے ہائے۔ یہ سورہ یاسین ہے نا، یہ ترتیب کے لحاظ سے 36ویں نمبر پہ۔ کون سے نمبر پہ؟ اور اس کی ٹوٹل سورتیں جو آیتیں ہیں وہ 83 ہیں۔ کتنی؟ 36 کو 83 سے ذرا ضرب کرو تو یہ بنتا ہے 2988۔ کتنا؟ کر لو، کوئی کیلکولیٹر سے کر لے بھلے بعد میں۔ ترتیب کے لحاظ سے 36، ٹوٹل آیتیں کتنی؟ یہ 83 کو 36 سے ضرب دو 2988، اور سورہ یاسین کے حروف گنو تو تعداد 2988 بنتی ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا تو انہوں نے کلام کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینا ما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ٹوٹل 33 جملے بنتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا کلام پیدا ہوتے یہ 33 جملوں پہ تھا، اور حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو عمر بھی 33 سال تھی۔ ایک ایک سال کا ایک ایک جملہ، یہ قرآن ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے سورہ رحمان میں، مدہامتان، یہ 8 حروف ہیں اس میں۔ کتنے؟ اللہ نے جنت کا منظر بیان کیا، مدہامتان، اتنے گھنے وہاں درخت ہوں گے، دور سے کالک نظر آ رہی ہوگی۔ مدہامتان 8 حروف ہے، اور جنت کے دروازے کتنے؟ 8 کو 8 سے ضرب دو، 8 8 64۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر بھی یہ 64 ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ یہ میں اگر موضوع لوں تو یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ یہ سارے موضوعات اپنی جگہ، اس قرآن کریم کو جو اللہ نے محفوظ بنایا، میں عرض کر دوں، یہ ایسا چیلنج دیتا ہے نا، یہ جو مولدین آج قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں غار میں قرآن ہے، یہ قرآن ہی اصلی نہیں ہے، ایسی بھی تو قوم ہے نا۔ اس دن ایک بدبخت تقریر کر رہے جو یہ اسلام آباد سے بھاگا ہے، کیا نام تھا اس کا، وہ جو بھاگ گیا تھا، ہاں وہی، اس کا تو نام بھی آنی لینا چاہیے، بھاگ گیا، تقریر سے پہلے ٹکٹ کٹایا ہوا تھا بلوں نے اور بھاگ گیا۔ ساری زندگی عہد والوں سے کہا کہ عہد والے بھاگ گئے، میں کہا کھوتی دیا، بھاگنا اس کو کہتے ہیں، جیسے تو بھاگا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ عہد والے وہ بھاگے تھوڑی تھے، وہ تو پیچھے ہوئے، پیچھے ہو کر پھر آگے ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے، یہ بھاگنا نہیں ہوتا، یہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بولر جتنا فاسٹ ہوتا ہے اتنا پیچھے جا کے سٹارٹ لیتا ہے،
اور جب آ کے بمبس مارتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پیچھے ہونا آگے ہونا یہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج دیا تھا یہودیوں کو، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، قرآن نے کہا اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں نا تو ان سے کہیں فتمنوا الموت۔ دیکھو قرآن کے دشمنوں کے کوڈ میں گیند ڈال کے چیلنج کر رہا ہے اللہ، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو۔ اگر اللہ کے پیارے ہیں یہ یہودی تو ان سے کہو موت کی صرف تمنا کرو کہ ہاں ہمیں موت آ جائے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اے محبوب یہ کبھی موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھو قرآن کو غلط ثابت کر سکتے تھے یہودی، کہتے دیکھو جی تمہارے قرآن نے کہا یہ موت کی کبھی تمنا بھی نہیں کریں گے، اور تم کہتے ہو قرآن صحیح ہے، دیکھو نا موت کی تمنا کر رہے ہیں، ہاں ہاں ہمیں موت آ جائے، دیکھا ہم نے تمنا کر لی نا، پتہ چلتا ہے یہ تمہارا قرآن غلط ہے۔ نہیں، ان کے کوڈ میں گیند ڈال کے کہا یہ تمنا بھی نہیں کریں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ جس کا کلام ہے وہ دنیا کے دل اور زبان پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے ہاں ہم تمنا کر رہے ہیں، تمنا ہی تو کرنی تھی، لیکن کی بولو۔ یہ قرآن کریم جس نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو اپنا بنایا، قرآن نے پھر اسے عزت دی ہے یا نہیں؟ جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کل ان کا یوم شہادت ہے، 18 ذی الحج۔ 18 ذی الحج کو ایک پاگل قوم وہ عید غدیر مناتی ہے۔ کیا مناتی ہے؟ عید، خوشی حضرت عثمان کی شہادت پر، اور تم لوگ ان پہ ہونے والی بمباری پر روتے ہو۔ جو شام میں 6 لاکھ مسلمانوں کے قاتل ہیں، جو عراق میں 5 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے جو ملک، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ ہر اسلامی حکومت کو ماضی میں ڈسٹرب کرتے رہا جو قوم، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ دونوں قسم کو، یہودیوں یا مجوسیوں، اللہ دونوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ زور سے بولو آمین۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے تیسرے خلیفہ ہیں، دوہرے داماد ہیں، کل ان کا یوم شہادت ہے۔ 40 دن بھوکا پیاسا انہیں رکھ کے شہید کیا گیا۔ میرے دوستو صرف اتنا عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عثمان کے لیے حدیبیہ کے مقام پر نبی اور صحابہ عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ فرما رہے تھے، ہے یا نہیں؟ اب یہ ارادہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے لقد رضی اللہ عن المومنین کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ میں تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو عثمان کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ میں نے کراچی میں علماء کنونشن میں علماء سے پوچھا اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ کس عمل پہ دیا تھا؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ جب وہ صدقہ دے رہے تھے؟ نہیں، جب وہ ایک صحابی عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے۔ یہ حق نواز جو تمہیں کام دے کے گیا یہ اتنا عظیم ہے، تو ارادے پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے سب ارادہ کر لو کہ اگر صحابہ کے لیے جان دینی پڑے تو انشاءاللہ تیار ہے، اللہ انشاءاللہ اس پہ بھی راضی ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے صدقوں میں، ان کے وقف میں، ان کی نیکی میں یار برکتیں کتنی۔ تمہاری مسجدوں میں بورنگ کوئی کرواتا ہے، بس جتنے اخلاص ہوتے